یاد رکھ کتنی بڑی بات ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 8ویں ہم فضیلت دیکھیں گے. والدین سے حسن سلوک کرنا جو ہے نفلی عبادت پر مقدم ہے. نفلی عبادت پر مقدم ہے. آئیے واقعہ ویسے تو والدین کی یا والدہ کی بد دعا کا ہے، لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی اطاعت فرمانبرداری نفلی عبادت سے افضل ہے. آئیے واقعہ کیا ہے. واقعہ اس طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے اور بھی الگ الگ الفاظ سے دیگر کتابوں میں آتا ہے. واقعہ یوں ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں میں، بنی اسرائیل میں یا ہم سے پہلے لوگوں میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے کہتے ہیں 3 بچوں کے سوا، مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بچوں کے سوا ماں کی گود میں سے کسی نے گفتگو نہیں کی. 3 ہی بچے ایسے تھے جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی، جبکہ بچے بات نہیں کرتے، 2 4 5 10 دن کے بچے. ٹھیک ہے. اور عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور فرمایا صاحب جریج نے، جریج کے زمانے کے ایک بچے نے. ٹھیک ہے. اب واقعہ کیا ہے، یہ کون جریج ہے جن کے زمانے کے بچے نے بات کی؟ جریج ایک عابد تھا جس نے ایک عبادت خانہ اپنا بنایا تھا، ٹھیک ہے، بنا رکھا تھا. ایک دن وہ اس میں نماز پڑھ رہا تھا. اس کی ماں آئی اور آ کر کہا یا جریج، یا جریج، اے جریج میرے بیٹے آؤ، میں بات کرنا چاہتی ہوں. اور جریج پڑھ رہے تھے نماز، کیونکہ عبادت خانہ ان کا خاص بنایا گیا تھا، وہ عبادت کرتے تھے. بنی اسرائیل میں چرچا تھا ان کی عبادت کا. وہ نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے نفلی نماز تھی. نماز پڑھ رہے تھے، سوچا اور دل میں وہ سوچنے لگے یا اللہ، ایک طرف ماں اور ایک طرف نماز، کیا کروں؟ جریج نے دل میں سوچا یا اللہ، ایک طرف ماں ایک طرف نماز، کیا کروں؟ ٹھیک. لیکن سوچا کہ نماز کو جلدی ختم کر لیتا ہوں، پھر ماں سے مل لیتا ہوں تاکہ دونوں کام ہو جائے. اتنے ماں پلٹ کر چلی گئی. پھر دوسرے دن آتی ہے ماں، پھر جریج نماز میں لگے اور ماں آ گئی. پھر کہا اے جریج میری بات سنو. جریج نماز میں، تو پھر دل میں سوچا یا اللہ کیا کروں، ایک طرف نماز ایک طرف ماں. سوچا نماز کمپلیٹ کر کے ماں سے بات کرتا ہوں. ماں پھر چلے گئی. اور جریج راہب کی زندگی جی رہے تھے، شہر سے باہر ایک عبادت خانہ بنا کے. اور راہب عموماً اپنی جگہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، لوگ ان سے ملنے آتے ہیں. چلے گئے. اور یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت کے لیے رہبانیت جائز نہیں ہے. بہرحال ماں پھر چلے گی. تیسری بار پھر ماں آئی، پھر کہا اے جریج. جریج پھر نماز میں. جریج نے کہا یا اللہ کیا مصیبت ہے، کیا ایک طرف نماز ایک طرف ماں. سوچا نماز پڑھ کے وہ کہتا ہوں. اب ماں کو آیا غصہ. جریج کی جو ایک عابد ہے، بنی اسرائیل کی ایک ولی ہے، ٹھیک. اور ماں کو آیا غصہ. اس نے پکار کہا اے جریج. تو اس نے دل میں کہا اللہ، اب ایک طرف ماں ایک طرف نماز، آخر نماز پوری کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ماں کی طرف چلے جاؤں گا. ماں کو وہ چیز بری لگی اور ماں نے اس کے یہ کہہ دیا اور کہا، ان کے دل سے بد دعا نکل گئی، ان کے زبان سے بد دعا نکل، کہنے لگی یا اللہ اسے موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں بد دعا دینے کا طریقہ ہوں گا، جب تک کہ کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے، بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اس کو موت نہ دینا. ایسے دیکھیے قوموں میں الفاظ ہوتے ہیں بد دعا کے الگ الگ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ والدین سے اور خاص طور سے ماں سے کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں، کبھی بد دعا نہ دیں. چونکہ جریج جیسا عابد اور ولی بھی نہیں بچا ماں کی بد دعا سے. حالانکہ ماں کا کوئی تفصیلات نہیں، ماں کیسی تھی، لیکن دے دی بد دعا. اب بد دعا دے دی تو بری عورت کا منہ دیکھے جب تک تجھے موت نہ آئے. بد دعا دے کے چلی گئی. ادھر بنی اسرائیل میں چرچا شروع ہو گیا جریج کی عبادت کا. ان کا عبادت خانہ مٹی کا تھا، شہر سے باہر تھا. چرچا ہو گیا بڑا جریج عابد ہے، جریج عابد ہے. اور واقعی میں عابد تھے، وہ ولی تھے، اللہ کے نیک انسان تھے. بڑا چرچا ہونے لگا. اب اس چرچا سے ایک عورت کو برا لگا، یا لوگوں کو برا لگا جنہوں نے ایک عورت کو بہکایا، اور وہ عورت تھی ایک فاحشہ، طوائف، پروسٹیٹیوٹ، لیکن اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے علاقے میں تھے. تو جریج کی جب یہ شہرت عام ہو گئی کہ جریج بڑے نیک انسان ہیں، تو ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن و جمال کو بطور مثال لوگ بیان کرتے کہ اس جیسی خوبصورتی ہونا چاہیے، مثال بیان کرتے تھے. وہ کہنے لگی اگر تم چاہتے ہو تو میں اسے جو ہے پھنساؤں گی. تو لوگوں کو تھوڑی حسد ہوئی جریج سے. تو اس بدکار عورت نے، اس کی خوبصورتی مشہور تھی، اس نے کہا کہ اگر تم لوگ بولتے ہو مجھے تو جریج کو پھنسا دیتی، میں اپنے جال میں لے لوں گی، جریج کو پھنسا دیتی ہوں. چنانچہ اس نے اپنے آپ کو جریج پر پیش کیا. وہ خود جریج کے پاس چلے گئی اور جریج کے پاس پیش کر کے کہا کہ تم جو چاہ سکتے ہو میرے ساتھ، جو چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو. اور وہ تو مشہور تھی، فاحشہ تھی. اب ظاہر سے فاحشہ عورتیں، ان کے کپڑے وغیرہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھتے پہچان لے سکتے ہیں. اس نے کہا تم جو چاہو میرے سے کر سکتے ہو. مطلب ایک خوبصورت عورت نے ان کو ٹیمپٹیشن جو ہے ایک جس کو کہیں گے ان کی نفس کی خواہش کو ابھارنے کی کوشش کی تاکہ ان کی عبادت کو خراب کر دے، چونکہ لوگ جل رہے تھے ان کی عبادت سے. تو اس نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو پیش کیا، جریج کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. جریج نے جو ہے ان سے منہ پھیر لیا. وہ ایک سچے عابد و سچے ولی تھے، اللہ منہ پھیر لیا، جاؤ یہاں سے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن عورت کو لوگوں نے بہکایا کہ تجھے جریج کو تو بدنام کرنا ہے. تو اس عورت نے کیا کیا، جریج کے وہ جو عبادت خانے کے بازو ایک چرواہا رہتا تھا، ٹھیک، اس کے ساتھ اس نے زنا کیا.
زنا کر یا منہ کالا کیا اس کو, اور حمل بھی ٹھہر گیا, چونکہ اس نے پلاننگ سے آئی تھی جریج کو بدنام کرنے, پلاننگ سے آئی تھی. حمل ٹھہر گیا تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے, یہ جریج کا بچہ ہے. جب اولاد پیدا ہوئی تو لوگوں نے جریج کو آئے اور لاتوں سے اور گھونسوں سے مارنا شروع کیا. مطلب لوگوں کا معاملہ ایسا, آپ پہ کوئی ایک الزام لگیں گے, عورت لگا دیں گی, وہ نہیں پرکھیں گے آپ کیا ہے, اور وداؤٹ لوگوں نے لاتے گھونسے بکے جریج کو مارنا شروع کر دی. کہ کہا بڑے عابد بن کے پھرتے اور یہ منہ کالا کیا تم نے ایک زانیہ عورت کے ساتھ, مطلب ایک فاحشہ کے ساتھ, زناکار جو کرتی ہے, اور لاتوں سے بکوں سے مارنے لگے. اور جریج کا عبادت خانہ بھی توڑ دیا پورا. سب عبادت کہی کہ تمہاری عبادت, سب عبادت خانہ توڑ دیا, لاتوں گھونسوں اور بکوں سے جریج کو مارنے لگے, عبادت خانے کو توڑ دیا اور جریج کی خوب پٹائی کرنے لگے. جریج نے پوچھا آخر کیا ہے بات, تو بتاؤ مجھے کہ تم کیوں مجھے پیٹ رہے ہو. یاد رکھیے وہ کہنے لگے تو نے اس فاحشہ سے زنا کیا اور یہ بچہ اس سے پیدا ہو چکا ہے. جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے, میرے پاس لاؤ, وہ بچہ کہاں ہے, میرے پاس لے کر آؤ. جب بچہ لایا گیا تو جریج نے کہا ذرا ٹھہرو, مجھے نماز پڑھنے دو. پھر جریج نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو اس بچے کے پیٹ میں ایک چمٹی لی, چمٹی لے کر کہا بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے, بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے. بچہ بول اٹھا فلاں چرواہا میرا باپ ہے. یہ وہ بچہ ہے جو بچپن نے بولا, پیدائش کے فوراً بعد, جبکہ عمر میں بچے بات نہیں کر رہے. ایک عیسیٰ علیہ السلام خود, ایک جریج کے واقعے کا یہ بچہ, اور تیسرا بچہ کون تھا جس نے بولا ماں کی گود سے جب بچے بات نہیں کرتے, اصحاب غدود میں جو آخری عورت تھی, بچہ اس کے سینے سے لگا تھا, سب کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, وہ بچے نے بولا تھا ماں تو حق پر ہے, کود جانگ میں. تو 3 بچے بولے. بہرحال یہ واقعہ میں لیکن 2 ہی آ رہے, جریج والا اور عیسیٰ علیہ السلام. تو بہرحال تو جو بچہ بول اٹھا اور کہا فلاں چرواہا میرا باپ ہے. پھر تو لوگ جریج کے پاس آنے لگے اور ان کو بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے لیے سونے کی عبادت گاہ بنا دیتے. بوسے دینے لگے, آ کر بوسہ دینا سمجھ, چومنے لگے. چومنے مطلب کاندھے پہ چوم رہے ہوں گے, گال پہ چوم رہے ہوں گے, سر چوم رہے ہوں گے کہ غلطی ہوگی, آپ کو ہم نے مارا اور سوری, مطلب پلیز یہ غلطی ہوگی. جریج نیک انسان, یہ بچے نے بول دیا کہ میرا باپ تو فلاں ہے. پھر وہ آ کے سر کو اس کو جریج کے چومنے لگے اور کہا کہ تمہارا عبادت خانہ ہم اب سونے کا بنا دیتے, کفارے کے طور پر کہ ہم نے کیا کیا, ایک دیندار آدمی کو نکالا, اس کا عبادت خانہ توڑ دیا, ہم کفارے کے طور پر سونے کا بنا دیتے. جریج نے کہا نہیں بھائی, یہ سونے ہونے کا نہیں, بس میرے کو واپس مٹی کا بنا دو. تو ان لوگوں نے جریج کو پھر سے مٹی کا ایک عبادت خانہ بنا دیا اور وہ عبادت خانے پھر سے جریج عبادت کرنے لگے. ٹھیک ہے, تو یہاں جریج جیسے اللہ کے ولی کو ماں کی بد دعا لگ گئی, اور عمل کیا کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے بتاؤ؟ نہ بیوی کے پاس تھے, نہ بچوں کے ساتھ تھے, نہ کچھ تجارت کا کام کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ نفل نماز. تو پتہ چلا نفل نماز پڑھ رہے تھے اور ماں نے پکاری. تو نفل نماز یا نفل عبادت پر والدین کو ترجیح دینا چاہیے. یہ میں بتانا چاہتا اس واقعے سے, کیونکہ اس واقعے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ نفل پڑھ رہے تھے, ماں کی سننا چاہیے تھا, اور نفل میں ماں کی نہیں سننے کے نتیجے ماں نے بد دعا دے دی اور ماں کی مد دعا قبول ہو گئی. تو 2 باتیں پتہ چلتی اس واقعے سے. نفل عبادتوں پہ والدین کی خدمت کو ترجیح دیجیے. دوسرا پتہ چلتا ہے بد دعا والدین کی ضائع نہیں جاتی, چاہے سامنے والا جریج جیسا ولی کیوں نہ ہو. تو میری اور آپ کی کیا اوقات, وہ تو بڑے نیک انسان تھے جریج, اللہ کے رسول فرمایا نیک تھے, بنی اسرائیل میں تھے, عابد تھے, عبادت مشہور تھے. سمجھ رہے آپ؟ تو جریج جیسے عابد کو ماں کی بد دعا لگ سکتی ہے. تو میں یہ کہوں گا والدین سے کبھی بھی اپنے بچوں کو ان کی خطا کتنی بھی زیادہ ہو بد دعا نہ دے. آپ کی بد دعا رب العزت قبول کرتا ہے, چونکہ آپ کا مقام ہی ایسا ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ بد دعا والدین نے بچوں کو نہیں دینا چاہیے. دوسرا پتہ چلا نفل عبادتوں پہ والدین کی خدمت کو, والدین کی اطاعت فرمانبرداری کو ترجیح دینا چاہیے, پریفرنس دینا چاہیے. یاد رکھیے جریج نے کیا کیا, نماز کو ترجیح دے دی, بد دعا کے مستحق ہو گئے. لہٰذا یہ 2 باتیں اس واقعے سے بہرحال ہم کو پتہ چلی. تو یہ السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.